مسٹر سونو عربین ملٹی کوزین فیملی ریسٹورانٹ حیدرآبادی اسپیشل مندی۔ ہمارے یہاں ہم اقسام کے ذائقہ دار ڈشز سوپ، چکن بریانی، چکن مندی، مٹن جوسی مندی، چکن سلیٹر، مٹن بریانی موجود ہیں۔ بامقام مین روڈ ناگر کرنول، ڈسٹرکٹ محبوب نگر روڈ، اپوزٹ RDO آفس ناگر کرنول۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 7684088307 پر رابطہ کریں۔ مالک ریسٹورانٹ محمد کریم نے استفادہ حاصل کرنے کی اپیل کی۔ السلام علیکم ناظرین، NH TV میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ آئمہ معززین کے لیے سبسڈی لون کی درخواست، مولانا خیر الدین صوفی کا مطالبہ۔ ریاست تلنگانہ کے سینکڑوں آئمہ معززین ایسے ہیں جنہیں مساجد سے ماہانہ 5 سے 6 ہزار روپے کی تنخواہ ملتی ہے، جس سے ان کا گزر بسر مشکل ہو رہا ہے۔ ان افراد کی اکثریت کرائے کے گھروں میں رہتی ہے اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے تدریسی خدمات یا ٹیوشن پڑھاتے ہیں۔ ان کی تنخواہیں بھی اکثر حکومت کی جانب سے وقت پر نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ان کو 3 سے 4 ماہ تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں آئمہ معززین ابھی تک اپنی درخواستیں لے کر وقف بورڈ کے چکر لگا رہے ہیں تاکہ انہیں حکومت کی جانب سے دی جانے والی اعزازیہ مل سکے۔ یہ حالات اس بات کا غماز ہیں کہ کس طرح ان افراد کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے خاندان کی ضروریات پورا کرنا ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ آج کے دور میں جبکہ ایک متوسط طبقے کا خاندان بھی 20 سے 25 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے، وہ بھی معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، تو آئمہ معززین کے لیے ماہانہ 10 ہزار روپے بھی بڑی مشکل سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان کی آمدنی اتنی کم ہے کہ مکان کا کرایہ، بچوں کی تعلیم اور علاج معالجہ جیسے اخراجات پورے کرنا ایک ناممکن کام بن چکا ہے۔ ان حالات میں مولانا حکیم صوفی، سید شاہ محمد خیر الدین قادری، صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے حکومت تلنگانہ اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آئمہ معززین کے لیے سبسڈی لون جاری کیا جائے تاکہ وہ چھوٹے کاروبار شروع کر کے خود مختار ہو سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے ذریعے چھوٹے کاروبار کے لیے سبسڈی لون فراہم کیا جائے تو یہ آئمہ معززین کے لیے روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کا ایک بہترین طریقہ ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا خیر الدین صوفی نے مزید کہا کہ فائنانس کارپوریشن کی جانب سے حالیہ دنوں میں سلائی مشین کی تقسیم کی اسکیم بھی عمل میں لائی جا رہی ہے اور ان کے خیال میں اس اسکیم میں آئمہ معززین کے خواتین کو بھی شامل کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی خود کفالت کا راستہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ آج آئمہ معززین معاشی طور پر سب سے زیادہ پستی کا شکار ہیں، حالانکہ انہیں قوم کی رہنمائی اور عبادات کے انتظام میں اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مقتدی خوشحال ہو اور امام جو اللہ کے گھر میں عبادت کروانے کے ساتھ ساتھ مسجد کی صفائی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، وہ مالی بدحالی کا شکار ہو۔ مولانا خیر الدین صوفی نے حکومت تلنگانہ اور مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے درخواست کی کہ آئمہ معززین کی درخواستوں کو ترجیح دی جائے اور انہیں سبسڈی لون فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے روزگار کا ذریعہ خود بنا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام ان افراد کی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے جو قوم کی رہنمائی اور خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ چیئرمین مائنورٹی فائنانس کارپوریشن عبید اللہ کوتوال نے اس اہم مسئلے کو سامنے رکھنے پر مولانا خیر الدین صوفی کا شکریہ ادا کیا اور یقین دلایا کہ اس پر غور کیا جائے گا تاکہ کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل جلد ہی آئمہ معززین کی درخواستیں فائنانس کارپوریشن کے حوالے کرے گی تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری ریاست تلنگانہ میں ہزاروں مساجد ہے اور ان مساجد میں خدمت کرنے والے ائمہ معززین کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آج بھی ہزاروں مساجد آپ کو ایسے مل جائیں گے جہاں ائمہ اور معززین کی ماہانہ تنخواہیں 5,000 سے 6,000 روپے تک ہے۔ اب بھلا بتلائیے کہ اس پرآشوب دور میں 5,000 6,000 روپے میں ایک فیملی کا گزر اوقات کیسے ہو سکتا ہے؟
اور جب حکومت تلنگانہ نے ائمہ موذنین کے لیے 5,000 روپے کا اعزازیوں کا اعلان کیا تو یہ ائمہ موذنین کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں وقف بورڈ میں درخواستیں جمع ہوئی اور منظوری بھی ہوئی. لیکن یہ ستم ظریفی ہے کہ سابقہ حکومت اور موجودہ حکومت بھی کبھی بھی پابندی سے ہر مہینہ یہ اعزازے جاری نہیں کیے. 3 مہینے 4 مہینے کے بعد میں 1-2 مہینے کے ڈال دیے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر جو نہ ٹال دیا جاتا ہے. تو یہ سلسلہ عرصے دراز سے چل رہا ہے اور ابھی بھی جاری ہے. کانگریس سرکار جیسا برسر اقتدار آئی تو ہم نے امید کی تھی کہ کم از کم یہ سابقہ حکومت کے خلاف عمل کرتے ہوئے یہ ہر مہینہ گرین چینل کے ذریعے اعزازے جاری کرے گی. لیکن موجودہ کانگریس سرکار بھی سابقہ حکومت کے نہ صرف نقش قدم پر ہے بلکہ 2 قدم آگے بھی ہے, کیونکہ انہوں نے 10,000 اور 12,000 کا وعدہ کیا. آج 11 مہینے ہو گئے یہ برسر اقتدار آ کر, ابھی تک اس کا کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہے. اور وقف بورڈ چیئرمین عظمت اللہ حسینی صاحب اس کے تعلق سے بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. اور اب جب کہ کل مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی طرف سے ایک پریس میٹ جاری ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ 413 کروڑ روپئے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کو دیے گئے, اور جس میں چھوٹے کاروباریوں کے لیے بھی 50% سبسڈی لون دیا جائے گا. تو میں اسی وقت فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین جناب عبید اللہ کوتوال صاحب سے میں نے فون پر ربط پیدا کیا اور ان سے کہا کہ اس اسکیم میں کیوں نہ ہمارے ائمہ موذنین کو شامل کیا جائے جن کی تنخواہیں 5,000-6,000 روپے ہوئے. اگر ان کو کچھ فائنانس کارپوریشن سے لون مل جائے گا تو وہ اپنے مسجد کے بازو کوئی چھوٹا سا کاروبار کرتے ہوئے اپنے روزمرہ کے اخراجات کو پورے کر سکتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 5-6 ہزار روپے ماہانہ مسجد کی آمدنی اور 5,000 روپے اگر وقف بورڈ کے ملا بھی لیے تو 10-11 ہزار روپے میں مکان کا کرایہ, بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیگر جو ہے نا ضروری جو امور ہے اس کی تکمیل کیسے ہو سکتی ہے. آج تیسرے درجے کا شہری بھی ماہانہ 20-25 ہزار روپے کما رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ گرانی کی وجہ سے اپنی جو نا خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا. تو ایک تیسرے درجے کے شہری سے بدتر ہم نے ائمہ موذنین کو ان کی زندگی کو جو ہے نا ہم نے وہاں پر اس ڈگر پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس طرف توجہ نہیں دیتے, مقامی طور پر جو ہے نا تنخواہوں کا اضافہ نہیں کیا جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کم از کم ہر مسجد میں 15-20 ہزار روپے امام کو اور مؤذن کو جو ہے نا ماہانہ تنخواہیں ملنی چاہیے تھی. آج وہ بھی نہیں ہیں. تو اب ہم حکومت تلنگانہ کی طرف سے جو سبسڈی لون کا جو اعلان کیا گیا ہے تو ہم یہ حکومت تلنگانہ اور بالخصوص مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین صاحب سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اس اسکیم میں ہمارے ائمہ موذنین کو بھی شامل کریں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں عنقریب آپ سے آ کر ملاقات کروں گا, تو انشاءاللہ کچھ درخواستیں میں آپ کے پاس ہمارے ائمہ موذنین کے لا کر جو نا رکھوں گا, پیش کروں گا آپ کے پاس, اور اس امید سے دوں گا کہ آپ اس کے اوپر آپ خاطر خواہ سنجیدگی کے ساتھ توجہ فرما کر ہمارے ائمہ موذنین کو اس اسکیم میں شامل کرتے ہوئے ان کے لیے جو ہے نا آپ مختصر کیوں نہ ہوتا وہ جو ہے نا سبسڈی لون ان کے لیے جاری کریں, تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ہوگا اور ہمارے ائمہ موذنین کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی اور ان کو زندگی گزارنے کا ایک بہت بڑا سہارا ان کو حاصل ہو جائے گا. ہمارے چینل کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.